سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. ابا گرامی، اللہ کا گھر ہے، آج کی رات شب معراج ہے. مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باہر بھی نہیں بولنا چاہیے، تو مسجد میں تو خاص طور پر جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے. جو بندہ بیمار ہے وہ آپ کھڑے ہے تو بیمار، تو جو بیمار نہیں ہے ان کو مسجد میں ٹیک لگانے کی شرعی اجازت نہیں. اس لیے آپ تندرست ہیں، اب آگے تشریف لائیں، ادھر بچوں میں بیٹھیں تاکہ بچے شرارتیں نہ کریں. دو بندے سیانے انہوں نے بچا کے بیٹھ گئے. اگر تو بیمار ہے تو پھر تو اجازت ہے شرعی طور پر کہ آپ ٹیک لگا لیں، سو جائیں، لیٹ جائیں. تندرست بندہ جو ہے وہ ٹیک لگانا میں اس کے لیے شرع درست ہے. حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کی رات 27 رجب کی رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور یہ سیر ایسی کروائی کہ ایسی سیر نہ کسی بندے کے اختیار میں ہے، نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کے لیے ممکن ہے. مثلا کوئی بندہ کوئی اس طرح کا قیامت تک کوئی جہاز بنا لے، کوئی راکٹ بنا لے، کوئی ایسا تیز ترین کوئی سامان پیدا کر لے جہاز کی صورت میں، میزائل کی صورت میں، راکٹ کی صورت میں، تو 14 صدیوں میں، یہ 15ویں صدی، 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسی سواری بنائے کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے. آج تک کسی میں یہ بس کی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح کی سواری پر بٹھایا کہ جو قیامت تک کوئی بندہ پیدا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ہوا کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے، یا آواز کی رفتار، جتنی جلدی آواز پہنچتی ہے اتنی سپیڈ میں جہاز بنا لیا گیا. روشنی جتنی تیزی سے جاتی اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اس سپیڈ میں انہوں نے اپالو بنا لیے. لیکن جس سپیڈ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے، آج تک وہ چیز ایجاد نہیں ہو سکی. اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر مبارک ہے. ہم اس خوشی میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے محفل کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لامقام کی سیر کرائی. سبحان اللہ. تو یہ فخر ہمارے لیے ہے، یہ اعزاز ہمارے لیے ہے کہ ہمارے نبی، جس نبی کے ہم امتی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. تو یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو فعل ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت پر خوش ہوں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اور یہ نبی پاک کا بھی طریقہ ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے تمیم داری. کیا نام ہے؟ حضرت تمیم داری. یہ جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
مثلا فجر کی نماز کے وقت یہ آئے تو اس سے گزشتہ رات میں عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی کہ ایک بندہ جو بحری بیڑے پر سفر کر رہا تھا اور اس کا بحری بیڑا جو ہے وہ خراب ہو گیا، طوفان کی نظر ہو گیا، ٹوٹ گیا، ایک تختے پر بیٹھ کر ایک جزیرے میں پہنچا بندہ، وہاں اسے ایک جانور بلانے کے لیے آیا کہ تم کو ہمارا سردار بلاتا ہے، اور وہ اس کے پاس گیا تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس میں ایک بندے کو سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور اس بندے نے اس شخص کو اطلاع دی کہ کیا نبی آخر الزمان آ گئے؟ پوچھا کہ وہ جو مکے میں مدینہ میں نخلستان ہے اس کے قریب جو تالاب ہے اس کا پانی خشک ہو گئے؟ وہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہا جو نبی ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں دجال ہوں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، باب آثار القیامہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت تمیم داری نے وہ ساری باتیں جو رسول پاک نے رات کو سنائی صحابہ کو، صبح تمیم داری پہنچے، انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ اس طرح پہلی بیڑے پر سوار تھے، اتنے بندے تھے، وہ ڈوب گیا، وہ ٹوٹ گیا، ہم چند لوگ جو ہے ایک پھٹے پر بیٹھ کر ایسی جگہ پر پہنچے، وہاں یہ ہماری باتیں ہوئی۔ رسول پاک نے کہا ٹھہر جاؤ، نہیں باتیں ابھی ٹھہرو، حضرت بلال کا بلال اعلان کرو۔ اب بے وقت اذان ہوئی نا، اتنا ٹائم پر اذان ہوئی تو لوگ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے، بے وقت جب اذان ہوئی تو سب جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس سے سنو یہ کیا کہتا ہے، اس سے سنو کیا کہتا ہے۔ اور جب اس سے سنا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ رسول پاک نے جو بات رات کو کہی تھی اللہ نے اس کے مطابق صبح کو ثابت کر دی۔ تو نبی پاک بھی خوش ہو رہے تھے، صحابہ بھی خوش ہو رہے تھے، اور وہ جو تمیم داری ہیں وہ بھی خوش تھے کہ مجھے رسول پاک کی رسالت کی، نبوت کی، سچائی کی اطلاع اس دجال نے دی ہے جس کو اللہ نے سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ حضرات یہ جو سفر معراج ہے اس کے بارے میں جو ہجرت حبشہ ہے، ہجرت حبشہ دو ہے نا، ہجرت حبشہ اولا اور ہجرت حبشہ ثانیہ۔ پتہ ہے کسی کو ہجرت حبشہ کیا ہے؟ آپ کو تو فیس بک کا پتہ ہوگا، آپ کو تو یوٹیوب کا پتہ ہوگا، آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو مکے والوں نے ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا جو کلمہ پڑھتے تھے۔ پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی کہ آپ یہاں سے مکہ چھوڑ جائیں۔ وہ مکہ چھوڑ کے تو حبشہ چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، کسی نے ان کو غلط اطلاع دی کہ واپس آ جاؤ، مکے والے مسلمان ہو گئے، وہ واپس آ گئے۔ اب واپس آ کے دوبارہ سے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری مرتبہ پر حضرت جعفر طیار کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ۔ وہاں جب صحابہ کرام پہنچے تو مکے والے نے سامنے لایا کہ یہ تو لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، جو مسلمان ہو گئے مکہ چھوڑ گئے، ہم تو تنگ نہیں کر سکتے۔ لہذا انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو پھر تحائف دے کر کہ جاؤ نجاشی سے کہو کہ ہمارے بندے واپس کرو۔ نجاشی کے دربار میں پہنچے کہ اس طرح ایک بندے نے ہمارے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس پر لوگ کلمہ ایمان لا رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں آپ کے پاس آ کے وہ ہمارے مجرم ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں اور ان کو سزائیں دیں تاکہ وہ یہ فتنہ ختم ہو جائے معاذ اللہ۔ نجاشی نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا جی بندے نے نبوت کی ہے۔ نجاشی نے کہا اچھا کوئی ان کی کوئی بات سناؤ۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے، ان کا قبیلہ کیسا ہے، یعنی یہ پوچھا کہ کیا اس کے باوجداد میں کسی بندے نے کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ان کا نہیں، اس کے باوجداد میں کوئی بادشاہ کا بادشاہ اگر رہا ہوتا
تو میں کہتا بھئی وہ پرانی جو بادشاہی ہے، پرانی جو شاہت ہے، اس کے حصول کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب تم کیا تو بادشاہ کو اچھا یہ بتاؤ اس پر ایمان لانے والے سارے تگڑے لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ اس نے کہا غریب زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ تمہاری کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ابو سفیان کو سامنے کھڑا کیا جو رسول پاک کا چچا لگتا تھا برادری میں، اور پیچھے کچھ لوگ کھڑا کر دیا، اگر یہ جھوٹ بولے تو اپنے پیچھے سے اشارہ کر دیا۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے بڑا ٹیل لگایا کہ کوئی ایسی بات نجاشی کو بتاؤ جس سے نجاشی کو متاثر ہو کر کہے گیا میں جھوٹے ہیں ان کو لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوتا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو پیچھے سے میرے ہی ساتھی بول پڑیں گے کہ یار یہ تو بات غلط کر رہا ہے، میرے ہاتھ اور کوئی بات نہیں آئی۔ ایک بات میں نے نجاشی سے کہا یار دیکھو وہ ایک عجیب بات کرتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، عجیب بات کرتے کہتے کیا؟ کہتے وہ رات ایک رات کے تھوڑے سے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور وہاں نبیوں کی امامت کرائی اور پھر اسی رات تھوڑے وقت کے بعد واپس آ گئے۔ یہ بات اس نے کی ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں۔ اچھا نجاشی سن رہا تھا تو نجاشی کے دربار میں ایک پادری کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جناب جس رات وہ نبی مسجد حرام مسجد اقصی میں آئے تو اس رات میں مسجد اقصی میں تھا۔ اس میں کہتے ہیں یہ بات کہ جس بات کو میں نے بطور رسول پاک کے خلاف گواہی کے پیش کیا، نجاشی کے دربار میں ایک پادری نے کہا کہ جناب میں گواہ ہوں اس رات میں جس رات میں وہ نبی مسجد اقصی آئے تھے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب میری ڈیوٹی دروازے بند کرنے کی تھی، رات کا وقت ہوا، ایک دروازہ بند کیا، دوسرا تیسرا سارے دروازے بند، ایک جو مین گیٹ تھا جب میں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو وہ بند نہیں ہوا، میں نے اس کو دھکا لگایا تو پھر بھی بند نہیں ہوا۔ میں نے بندہ ترخان بلایا کہ یار یہ دیکھو، اس نے کہا یار لگتا ہے کہ اس دیوار کا وزن جو ہے اس دروازے پر آ گیا اس لیے بند نہیں ہو رہا، تو ایسا کرو ابھی اس کو رہنے دو، صبح جب دن چڑھے گا میں اس دروازے کو ٹھیک کر دوں گا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، جب صبح ہم آئے تو ہم نے وہ دروازہ پکڑا اور سیدھا کر کے بند کیا، دوسرے وقت بند ہو گئے۔ کہتے ہیں رات کو دروازہ بند نہیں ہوا، حالانکہ دروازہ خراب بھی نہیں تھا، وہ دروازہ کھلا رہا، اور وہ اس رات کھلا رہا جس رات یہ ان کے نبی آئے تھے وہاں پر، اور میں نے دیکھا کہ وہاں وہ پتھر موجود تھا جس پتھر کے ساتھ نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، وہاں ایک براق کے باندھنے کے آثار بھی موجود تھے۔ جو سواری باندھی ہوئی تھی وہ جو سوراخ تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوراخ بند ہو گیا تھا، جس کے ساتھ وہ نکیل یا رسی کو اس پتھر میں سے داخل کر کے باندھا جاتا تھا۔ اس رات ہم نے دیکھا کہ صبح وہ سوراخ بھی کھلا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کسی نے تازی تازی سواری۔ تو معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج امت کے لیے یا امتی کے لیے فخر کی بات ہے۔ جیسے کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ ہو یا کسی کا رشتہ دار بھائی ہو، اسے کوئی منصب مل جائے تو اس کے عزیز رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، یار دیکھو میرا جو کزن ہے وہ ایس پی لگ گیا ہے، خوشیاں کرتا ہے، یا اس کے نمبر اچھے آ گئے ہیں۔ اور جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کو اللہ نے ایسی جگہ کی سیر کرائی جہاں کوئی جا سکتا نہیں۔ قرآن کہتا سبحان الذی اسرا، پہلی بات بنیادی بات یہ بات بندے کہتے ہیں یہ خواب ہے، خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، بیداری کے ساتھ جسم کے ساتھ معراج نہیں۔ اب ذرا سنیے آیت سنیے اور آپ کو میں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر تھے۔ کہاں تھے؟ حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی ام ہانی، ان کے گھر رات رہے، لیٹ آپ نے نماز عشاء پڑھی اور آپ وہاں سو گئے۔ ام ہانی کہتی ہیں صبح جب میں اٹھی تو نبی پاک پہلے سے بیدار تھے،
نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے بتایا مہانی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس بھی آیا اور وہاں میں نے امامت کروائی انبیاء کی اور جب میں واپس آیا تو وضو کا پانی چل رہا تھا بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی سبحان اللہ مہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو مان لیتی تو جو باہر سین کعبہ میں شیطان اور شرارتی رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے وہ تو آپ کی نبوت کو مانتے نہیں وہ تو پہلے جھوٹے پراپگنڈے کرتے ہیں اور یہ بات جو عقل میں نہیں آتی ہے کہ آپ نے جا کے ان کو بتائی اور زیادہ مذاقیں کریں گے چنانچہ آپ ان کو یہ بات نہ بتائیں میں کہتی میں نے رسول پاک کا دامن پکڑ لیا کہ آپ عزت وعدہ کریں کہ آپ وہاں جا کے نہیں بتائیں مہانی سے حضور نے دامن چھڑایا اور آپ چلے گئے مہانی کہتے ہیں میری ایک حبشیہ غلام تھی حبشیہ لومڑی تھی جو میری خدمت کرتی تھی میں نے اسے پیچھے بھیجا کہ جاؤ نبی پاک کے پیچھے دیکھو بھلا کیا کرتے ہیں آپ نے یہ بات میں بتانے لگا آپ کو جو میں کر رہا ہوں جس سلسلے میں علامہ صاحب نے آپ کے امام صاحب نے مظہر صاحب نے جو پروگرام سجایا اور آپ بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوں یہی کام بالکل سیم یہی کام رسول اللہ نے کیا کہ آپ جب وہاں تشریف لے گئے آپ نے لوگوں سنو زور سے لوگوں سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی سبحان اللہ لوگ جو ہو ہاں ہونے لگا انہوں نے کہا جی آپ گئے بھی تھے اور آئے بھی تھا آپ نے کہا ہاں میں گیا بھی اور آیا بھی انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے اور آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے اتنا سفر ہے مکے سے مسجد اقصی کا یروشلم کا کہ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے اب جو بندہ پہلے کسی بندے کی کوئی کمزوری ڈھونڈ رہا تو اسے مل جائے گی یار دیکھو ایسے کیسے ہو سکتا ہے 2-4 بندے وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تمہارا یار یہ کہہ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے جب لوگ سیکھ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کون کہہ رہا تھا آپ کے دوست کہہ رہے محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں یعنی یہ کیا بات ہوئی ان کا یہ بات تو عجیب ہے اس سے بھی عجیب بات وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آتا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ فرشتہ میرے پاس قرآن لے کے آتا ہے جب اس طرح کی ساری باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں تو یہ تصدیق تو سے کم تر ہے کہ میں تصدیق کروں کہ مسجد اقصی گئے اور واپس بھی آئے لہذا میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ بات آپ ہمارے ساتھ چلے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور آپ ان سے پوچھے یہ سارے مکے والے جانتے تھے کہ ان 50 سالہ زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد اقصی کی طرف سفر نہیں فرمایا ایک پتہ لاہور گیا وہ ہو گیا ہے اسے پتہ یار اس طرح بنارے پاکستان ہے اس طرح راوی کا پل ہے اس طرح وہ شہر ہے اس کو تو پتہ ہے ایک بندہ گیا ہی نہیں لاہور اور وہ یہاں بیٹھ کے گئے کہ یار لاہور میں اس طرح مینار پاکستان ہے 7 بادشاہی مسجد ہے اس کے ساتھ شاہی قلعہ ہے اس کے ساتھ جناب آگے دادا دربار ہے اس کے ساتھ جناب یہ ضلع کچہری ہے اور وہ ساری باتیں لاہور کی بتائے یار تمہیں پتہ کیسے چلا بالکل صرف یہی پوزیشن تھی کہ وہ سارے مکے والے جانتے تھے کہ اس نے کبھی بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر نہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے مکے والوں کے لیے پوچھا یا رسول اللہ آپ گئے فرمایا گیا یا رسول اللہ مسجد اقصی جو ہے اس کی کھڑکیاں بتائیں کتنی ہے اس کے دروازے بتائیں کتنے ہیں اس کے روشن تخت بتائیں کتنے ہیں اس کے ستون کتنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جو بات مجھ سے پوچھتے میں دیکھ کے بتا دیتا سبحان اللہ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو مسجد حرام کے سیل میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر
وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو وہ مدینے میں بیٹھ کے کناروں والے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہی اللہ ہے جس نے وہاں سے پردے ہٹائے اور مسجد اقصی ان کے سامنے کر دی، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو کہا محبوب تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ محبوب میں ہر وقت تجھے دیکھتا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب اللہ وہ ہے جو ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب رسول اللہ پاک سے ساری باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا۔ اس دن رسول اللہ نے بتایا ابوبکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے کہ تو نے میری تصدیق کی ہے، آج کے بعد تیرا نام آسمانوں میں بھی صدیق ہے اور زمین میں بھی صدیق ہے، اور قیامت تک کے لیے صدیق اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور ہم نے اس کا نام رکھا صدیق اکبر۔ کیا نام ہے؟ سارے تو بولے یار، صدیق اکبر کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا سچا۔ اکبر، اللہ اکبر ہے نا، اکبر کا معنی سب سے بڑا، یعنی مخلوق میں، انسانوں میں، انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا سچا ہے تو ابوبکر صدیق ہے، جس نے ہمارے نبی کے فرمان کی تصدیق فرمائی ہے، ہمارے نبی کی بات کی تصدیق کر کے ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے ایک براق لایا ہے، کہتے ام ہانی کے گھر تھا تو کسی نے میرے پاؤں کو مس کیا، جو بندہ سویا ہوا ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے اگر اٹھانے والا بڑا ہے تو جب چھوٹے کو اٹھائے گا تو آواز بھی دے سکتا ہے، چھوٹے کو اٹھائے گا، بیٹے کو اٹھائے گا، چھوٹے بھائی کو اٹھائے گا، اس کو ہلا بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ معراج کی واقعے میں یہ بتلایا گیا کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کو بیدار کرے گا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے گا۔ کیا کرے گا؟ جبریل نے رسول اللہ کو اٹھایا ہے، حضور فرماتے کسی نے میرے پاؤں کو مس کیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا مجھے کوئی نہیں نظر آیا، میں لے لے دوبارہ پھر کسی نے میرے پاؤں کو ایسے ٹچ کیا، پھر میں اٹھا، میں نے دیکھا کوئی نہیں، پھر میں لیٹ گیا، تیسری مرتبہ جب کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میں اٹھ کے بیٹھا تو اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضور کہتے ہیں وہ مجھے لے گیا اور مسجد حرام کے سین میں مجھے وضو کرایا، پھر خطیم کعبہ کے پاس لے گیا، وہاں جا کے مجھے اس نے لٹا دیا اور میرے یہاں سے لے کر حلق سے لے کر پیٹ تک انگلی ماری اور سینہ چاک کر دیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اور جب آپ کا آپریشن ہوتا ہے یا کسی کا آپریشن ہوتا ہے پہلے کیا کرتے؟ بے ہوش کرتے ہیں، سن کرتے، داڑھ کٹا ہوتا تو پتہ لگے نا کی کرتے ہیں، پہلے ہوش نہیں کرتے، وہ سن کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلق سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے سینے سے میرے دل کو باہر نکالا، میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کو چیرا دیا، میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کے اندر سے جمع ہوا خون نکالا، میں دیکھ رہا تھا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، میں دیکھ رہا تھا، پھر اس کے اندر ایک برف کی ڈلی کی طرح کی سفید کوئی شے تھی اس دل میں رکھی گئی، میں دیکھ رہا تھا، پھر اس دل کو بند کیا، میں دیکھ رہا تھا، پھر وہ دل میرے سینے میں رکھا تو میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے سینے کو سلائی کیا تو میں دیکھ رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کیوں چیرا ہے؟
جو اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان العظیم، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جب کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں سبحان اللہ، کوئی عجیب چیز دیکھتے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنے نبی کے سفر معراج کو جب بیان کیا تو کیا بتایا؟ سبحان العظیم، یعنی بتلایا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ میں ہر طاقت موجود ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیے، اور یہ 3 مرتبہ واقعہ ہوا رسول پاک سے. کتنی مرتبہ؟ یہ جو سینہ مبارک کھولا گیا، بچپن حضرت حلیمہ کے گھر تھے تب شق صدر ہوا، پھر آپ مسجد غار حرا کے اندر تھے تو شق صدر ہوا، تیسری مرتبہ سفر معراج پہ جا رہے تو شق صدر ہوا. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ میں قرآن پاک سے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا پھر آپ کو سمجھ آتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ جاء موسیٰ لمیقاتنا کلمہ ربہ، جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے، کلمہ رب، اس کے رب نے اس سے کلام کیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کی نا، موسیٰ نے دیکھا کہ جس رب کی آواز اتنی سونی ہے اس کا دیدار کتنا سونا، جس کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے اتنی لذیذ، اتنی میٹھی، رس گھول رہی ہے میرے کانوں میں. کلم ربو، جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ نے ساتھ ہی کہا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. خواہش پیدا ہوئی دل میں کہ جس رب نے میرے ساتھ کلام کیا ہے میں اس کا دیدار بھی کروں. اللہ نے کہا لن ترانی، لن موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا نہیں. اچھا جناب موسیٰ نے پھر عرض کی ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب مسلسل کوئی بندہ کسی لائٹ کو تیز لائٹ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، جی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے، وہ ادھر دیکھے تو وہی چیز اس کو نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، تو نے مجھ سے یہ خواہش کی ہے تو میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. جی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی کو طور پر ڈالتا ہوں، تو نے طور کو دیکھنا ہے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا پھر میں تجھے اپنا جلوہ بھی عطا کروں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، پہاڑ کے اوپر تجلی کو ڈالا، جعلہ دکا، جعلہ بولو تو صحیح، قرآن پڑھا رہے ہیں جعلہ بولو، جعلہ دکا، جعلہ دکا، جعلہ. وہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا یار، ہر حرف پر 10 نیکی ملتے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ کوئلہ بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے. اس کا مطلب ہے رب کی تجلی کو دیکھے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرب خاص عطا کرنا تھا جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گئی اور اس سے بھی کم. اللہ نے وہ ابیلٹی، وہ صلاحیت، وہ استعداد پیدا کرنے کے لیے نبی پاک کے سینے کو چاک کروایا، دل کو باہر نکلوایا اور دل کو صاف کروایا، اور پھر دل میں وہ طاقت ڈالی جس سے رسول پاک جب رب کا جلوہ دیکھیں گے تو پھر کبھی بھی ہوش نہیں. کیا کہا شاعر نے؟ کہتا ہے ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، تو لاب کہاں پہ بھی ڈگمگایا نہیں. موسیٰ نے ایک جلوہ دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئے، اور تو نے کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کذب الفؤاد وما رأى، جو دل آنکھ نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. ما ذاق البصر وما طغى،
نہ جبکہ بھی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے رب کا جلوہ دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے، آپ کو میں ایک بات عرض کروں، آپ میں سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نہیں؟ کھڑا کرو ہاتھ میں، کہڑا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے یا اللہ خود کسی سے ملاقات کرنا چاہے، اس کو کہیں سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں قرآن کی دو آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، لوگو جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ اس کا مطلب اللہ سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سیر کرائی ہے یہ ملاقات کے لیے نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جب آپ تھک جائیں نا مجھے بتا دینا، میں نے تو تھکنا تھوڑا کوئی، آپ میں سے کوئی بندہ تھک جائے، ایک نشانی تھکنے کے کہ نیانے چوڑا نے چکر چ بیٹھے نے تو مڑ کے جدو مولوی صاحب نے کام لمبا ہو گیا تے کہنا یار ہن اسی جائیے میرے نال تو چڑھنا نہیں، تو یہ بچے جب اٹھنا شروع ہو گئے ایک نشانی تو یہ ہے، دوسری نشانی جب آپ جمائیاں لیں گے تو آپ تھک جائیں گے۔ سنیں بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑی پتے کی علم کی بات ہے، اگر آپ یاد رکھیں گے اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع ہوگا، قبر میں بھی نفع ہوگا، حشر میں بھی نفع ہوگا۔ جی تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے نہیں آسمانوں پر بلایا۔ کئی بندے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہوگا تو پھر نبی پاک وہاں گئے جا کے اللہ سے ملاقات، کوئی اللہ تو تیرے دل میں رہتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نمازی سارے مسجد میں بیٹھے حاضر، صحابہ بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، سوئی پر سوئی چڑھ گئی۔ 6 بجے نماز ہوتی ہے یا کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ 6 بجے نماز، 6 بجے کا ٹائم ہو گیا، نبی پاک نہیں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے، وہ نبی پاک کے دروازے پر کے حجرے پر گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر۔ زور سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، کافی سارے بیٹھ پھر دونوں یار چاہتے کہا ملازم کا ٹائم جا رہے ہیں جی، پھر گئے الصلاۃ خیر من النوم، کوئی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہماری نیند جیسی نہیں تھی۔ ہم تو سوتے ہیں تو کوڑے میں ایک کے سوتے ہیں نا، دل بھی سوتا ہے اور آنکھیں بھی سوتی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تنام وہی نہ آیا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل سوتا نہیں۔ نبی پاک کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا۔ آپ سوتے تھے تو پھر بھی دل اللہ اللہ کرتا تھا، جب آپ جاگتے تھے تب بھی دل اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب 3 مرتبہ حضرت بلال گئے، آپ نہیں ہے، بیٹھ کے بھی آپ حضور کو بتائیے۔ اب مجھے کوئی بتائے، آپ کو کوئی بتائے تو جس پر خود قرآن اتر رہا ہے اس کو کون بتائے کہ ٹائم جا رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات ہے؟ حضور تھوڑی دیر کے بعد جب قریب تک سورج طلوع ہوتا حضور باہر تشریف، جب میرے آقا باہر تشریف لائے تو نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، مختصر سی قرات کی اور جلدی سے جماعت ختم کر۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے طریقہ ہے کہ جب آپ حضور کریم نے فرمایا اسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر سفید کر کے پڑھو کیونکہ فجر جتنی سفید کرو گے اتنی اجر بھی زیادہ ملے گا۔ کئی بندے دھیرے شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے، تو دھیرے شروع ہونے والوں کے لیے بھی طریقہ ہے کہ آپ لمبی قرات کریں۔ جب نبی پاک پہلے وقت میں یعنی اندھیرے ہی نماز شروع کرتے تھے تو سورہ بقرہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت سورہ آل عمران پڑھتے تھے،
اور آپ پوچھیں نا افسوس سے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جب پوری پڑھی جائے تو 4.25 سپارے پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں کتنے سپارے؟ تو تجھے نکاری سے دوڑے ہو جائے نکاری تو تمہاری چھڑ لگا تھا اے شبینہ شروع کر. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نبی نے قرات کی ہے. حضور آئے جلدی سے نماز پڑھے. بعد میں آپ نے سلام پھیر کے پوچھا جانتے ہو میں لیٹ کیوں ہوا ہوں؟ صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ تم جانتے ہو میں کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ حضور ہم نہیں جانتے اللہ جانتے آپ جانتے ہیں. فرمایا میں اندر تھا سویا ہوا تھا رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا خوبصورت شکل کے اندر. کیسے دیکھا؟ آپ میری بات توجہ سے سنیں یہ روایت سنیں پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنتا ہے. رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. جب خوبصورت شکل میں دیکھا تو میرے اللہ نے مجھے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی میرے محبوب بتاؤ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ ادری یا اللہ میں نہیں جانتا ما ادری مجھے نہیں پتا. فوادع یدہ بین کتفی یہ دو کندھے جہاں ملتے ہیں اللہ کے حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردھا بین صدیا میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. جب اپنے سینے میں ٹھنڈک کو محسوس کیا فتجلی لی کل شیء کائنات کی ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی. سبحان اللہ. مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان میرے لیے روشن ہو گیا. اب نبی پاک نے پوچھا بتاؤ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ بالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا رب العالمین کفارات میں جھگڑ رہے ہیں درجات میں جھگڑ رہے ہیں مہلکات میں جھگڑ رہے ہیں منجیات میں جھگڑ رہے ہیں. یہ 4 مسئلے ہیں جن میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو اپنے حجرے میں ملاقات ہو جاتی تھی. حضور اپنے حجرے میں تھے تو کہا رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رب تیرے دل میں ہے کہیں رہتا کیا آپ کہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ مکے میں رہتا ہے؟ ایسا عقیدہ اگر کسی بندے کا وہ کافر ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان بنا دے کہ فلاں مکان میں اللہ رہتا ہے وہ بے ایمان ہو جائے گا. ہمارا اہل سنت کا اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ ساری کائنات میں رہتا ہے. سبحان اللہ. جہاں اس کی شان کے لائق ہے وہاں وہ رہتا ہے بلکہ وہ اللہ والوں کے دل میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ صالحین کے دل میں رہتا ہے نمازیوں کے دل میں رہتا ہے تقوی والوں کے دل میں رہتا ہے. اب پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے تو نبی پاک کو اللہ مقام کی سیر کیوں کرے؟ بتلایا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ادریس نے ایک دن کہا یا اللہ میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ملک الموت سے کہا جا میرے بندے کو سیر کراؤ جنت. کہاں ہے جنت؟ وہ جنت جانتے ہو کدھر ہے؟ یہ سوال نبی پاک سے پوچھا نا ایک صحابی نے ایک بندے نے پوچھا حضور جنت کدھر ہے؟ آپ نے کہا آسمانوں سے اوپر جنت ہے. تو اس نے کہا کہ دوزخ کدھر ہے؟ یعنی یا رسول اللہ اتنی بڑی جنت ہے کہ اتنی بڑی جنت آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک درخت جو ہے وہ زمین سے آسمان کے برابر ہوگا تو اتنی بڑی جنت ہے تو دوزخ کدھر ہے؟ حضور نے ایسا جواب دیا بڑا مزیدار جواب ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کدھر ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو رات بھی اس نے رکھی دن بھی رکھا اسی طرح جنت بھی رکھی اور دوزخ بھی رکھی. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے سیر کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو جنت سے بھی اعلیٰ جگہ کی سیر کرائی. تو صرف رسول پاک کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ میرا محبوب وہاں جا سکتا ہے
حضور کہتے ہیں براق پر بیٹھا مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں انبیاء تھے، ان کی نماز کا دور کرتے. اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی، نور کی سیڑھی، لکڑی کی سیڑھی پہ چڑھے ہوں گے آپ، سیمنٹ کی سیڑھی پہ چڑھے ہوں گے، وہ جو سٹیر ہوتی ہے الیکٹرک جو خود بخود چلتی اس پہ چڑھے ہوں گے. دبئی میں بہت بڑا ایئرپورٹ ہے نا، وہاں انہوں نے بالکل سیدھی ایک تخت نما سیڑھی بنائی ہوئی ہے. وہ تو میلوں میں ہے تو بندے پیدل چل چل کے تھک جائیں گے، تو آپ انہوں نے کوریڈور بنائے تو وہاں وہ جو تختہ نما ہے وہ بھی چل رہا ہے، بندہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. آپ کو سمجھ لیں کہ جب اس سیڑھی پر بندہ چلتا ہے تو جس طرح موٹر سائیکل 35 یا 40 کی سپیڈ میں موٹر سائیکل ہوتا ہے تو دوڑ لگی ہوتی ہے نا موٹر سائیکل کی، کتنی سپیڈ میں بندہ آرام سے چل رہا ہے، اتنی سپیڈ لگتی ہے دبئی میں ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے. یعنی سیڑھی کی بہت ساری قسمیں ہیں، سیدھی بھی چلتی ہے، اس طرح بھی چلتی ہے، اس طرح بھی چلتی ہے، اور کچھ میں تو خود چلنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں چڑھنا پڑتا ہے، کوئی وہاں الیکٹرک سٹیئر نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میرے لیے ایک نور کی سیڑھی لائی گئی. کیا لائی گئی؟ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ سے لے کر یعنی پہلے آسمان تک میں اس پہ چڑھا. ایک ڈنڈا ہی ابھی پار کیا تو پہلا آسمان آ گیا، دوسرے ڈنڈے پر آپ پاؤں رکھا تو دوسرا آسمان آئے گا، تیسرے ڈنڈے پر پاؤں تیسرا. 7 ڈنڈے تھے، 7 پر پاؤں رکھا تو لامقام پر پہنچ گیا سدرۃ المنتہی. وہاں جبریل نے کہا لو دنو تو انملت اللہ درک تو یا رسول اللہ، اگر ایک ناخن کی مقدار بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. اچھا جبریل تو نہیں آگے جا سکتا؟ کہا نہیں جا سکتا. فرمایا پھر میں تو جا سکتا ہوں. اب تھوڑا آگے ہوئے تو نبی پاک کے لیے ایک رف حدیث پاک میں آتا ہے رف لایا گیا، ایک نور کا تخت لایا گیا، جیسے میں نے کہا اس طرح چلنے والی سیڑھی ہے، رف لایا گیا نور کا. حضور کہتے ہیں وہاں میں نے پاؤں رکھا، اس کے اوپر میں کھڑا ہوا تو وہ مجھے لے کے اوپر چلا. ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں آکسیجن نہیں تھی. آکسیجن کے بغیر تو بندہ مر جاتا نا، پتا آپ کو؟ وہ جدہ کے اندر نا ایک بابا تھا کروڑ پتی، تو وہ بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا تو انہوں نے اس کو آکسیجن لگایا تو 24 گھنٹے وہ آکسیجن پر رہا. بعد اس کو ہوش آیا، وہ صحیح ہو گیا. اس نے پوچھا جی بتاؤ جی کتنا بل ہے؟ انہوں نے 700 ریال کا بل بنا کے دیا. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کہاں بل ہے؟ آکسیجن کا. وہ رونے لگا. ڈاکٹروں نے سمجھا میرے یار دیکھو تھی کپڑے دے دے بھیا کیا چوڑا کا بندوبست ہے، میری گل سنو، چوڑ تو اللہ بھی جنتا سبحان اللہ میرے یار دیکھنا، میرے کپڑے لے دے، پتہ نہیں کیڑی شکل دے بیٹا ساری دنیا ادھر دیکھ. اچھا جی بابے نے کہا 700 ریال 24 گھنٹے کی آکسیجن کے. اس نے رونا شروع کر دیا. ڈاکٹر نے سمجھا کہ بابا غریب آدمی، اس کے پاس آکسیجن کے پیسے دینے کے لیے نہیں. اس نے کہا بابا جی رو نہیں، ٹینشن نہ لو، اگر پیسے نہیں ہیں تو میں ادا کر دوں گا. اس نے کہا پتر پیسے کی بات نہیں، میں ارب پتی، یہ 700 ریال کوئی شے نہیں. رو اس لیے رہا ہوں کہ 70 سال سے رب تعالیٰ نے مجھے جو آکسیجن دی ہے 1 بھی روپیہ نہیں مانگا. تو نے صرف 24 گھنٹے آکسیجن لگائی تو 700 ریال بنا دیے. میرے آقا امام الانبیاء وہاں پہنچے جہاں آکسیجن بھی نہیں تھی، جہاں روشنی بھی، وہاں اندھیرا بھی، جو کچھ کائنات میں ہے اس میں سے کوئی شے وہاں نہیں تھی. نبی پاک وہاں چلے گئے. سبحان اللہ. اللہ نے اس لیے وہاں تک پہنچایا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرا نبی وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی جا سکتا نہیں. اس کو لامکان کیا کہتے ہیں؟ اب مکان اور لامکان کا فرق آتا ہے کہ نہیں؟ دل کرتا میں آپ کو بتا دوں کہ مکان کیا ہوتا ہے اور لامکان کیا ہوتا ہے. بتاؤ. سبحان اللہ. چوٹ گھنٹے تو نہیں ہو گئے. سبحان اللہ. دو جگہ سبحان اللہ. مکان کی تعریف کی ہے
کہ ایک شے کی جہت اندرون دوسری شے کی جہت بیرون جہاں پر ہوتی ہے اس کو مکان کہتے ہیں. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس کے ادھر والا حصہ اس دیوار کے ادھر والا حصہ اس کے درمیان کا جو ایریا ہے یہ مکان. یہ کیا ہے؟ آپ زمین ہے اوپر آسمان پھر آگے دوسرا پھر تیسرا ساتواں آسمان جہاں جا کے ساتوں آسمان ختم ہو جاتے ہیں وہاں سدرۃ المنتہا کے اوپر چلے جاتے ہیں. آگے نیچے تو آسمان ہے اوپر کوئی شے جب آگے کوئی شے نہ ہو اس کو لامکان کہتے ہیں. اور جہاں مکان ہوگا وہاں آکسیجن ہوگی وہاں روشنی ہوگی وہاں ساری چیزیں ہوگی اور جہاں لامکان ہے وہاں کوئی شے. اللہ نے بتایا میرے نبی کی شان یہ ہے اس کا دل بھی نکالو تو زندہ رہتا. ایک بندے نے کہا یار یہ جس دن امریکہ چھترکار کیا ہے نا افغانستان سے پتا آپ کو واقعی تھا کہ جہاز پار گئے انہوں نے کہا جی آؤ جی ہمارے ساتھ چلو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کو امریکہ لے جائیں. جہازوں کے اندر لوگ بیٹھ کے جگہ نہیں تھی لوگ جہازوں کے ٹائروں میں بیٹھ گئے. دیکھا آپ نے تصویریں باقاعدہ ہیں جہازوں کے ٹائروں میں بیٹھ گئے. کسی نے اپنے آپ کو پر کے ساتھ باندھ لیا اور وہ گرتی تصویریں بھی نیٹ پہ چیک کریں آپ کہ وہ بی بی سی نے وہ تصویریں دکھائی مذاق بنایا کہ یہ ہے افغانیوں کا حال کہ ہمارے جہازوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں ایسے بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ گر کے مر جائیں. اس کا مطلب ہے کہ جب جہاز چل رہا ہوتا ہے تو جہاز کی باہر کی طرف اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے تو وہ گر کے مر جائے گا. جس نے زندہ رہنا ہے اس کو جہاز کے اندر جانا پڑے گا کیونکہ باہر زندگی ممکن ہے. جہاز 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے اس کے باہر کی طرف جو اس کا چھت ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے باہر زندگی ممکن نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ جہاز کی سپیڈ ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے. میرا نبی جس سواری پر بیٹھا تھا اس کی سپیڈ یہ تھی کہ جدھر نظر پڑتی تھی اس وہاں پہلا قدم پڑتا تھا. یہ تمہارے لیے کہ جہاز کے باہر تم نہیں بیٹھ سکتے. میرا نبی ہوا جب سواری پر بیٹھتا ہے اسے کسی کیبل کی ضرورت کسی شیشے کی ضرورت وہ بغیر شیشے کتنی سپیڈ مار سکتا ہے. وہ بڑی بلٹ ٹرین ہے جو حج کرنے جاتے ہیں آج کل مکہ مدینہ کی طرف بلٹ ٹرین چلتی ہے اس کے باہر آپ ہاتھ نہیں نکال سکتے. جو بندہ ہاتھ باہر کرے ہاتھ بازو ٹوٹ جاتا ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جسم سے جدا ہو جاتا ہے. اس کی سپیڈ بل ٹرین کی سپیڈ بھی اتنی نہیں ہے جتنی براق کی سپیڈ تھی اور میرے نبی کو براق پر بھی کچھ ہوا نہیں. اور اللہ نے بتایا کہ یہ میرا نبی وہ ہے کہ لامکان پر یعنی سدرۃ المنتہا پر جبریل یہ کہے جس کے 600 پر ہیں وہ کہ یا رسول اللہ میں آگے جا سکتا تو حضور بتائیں کہ نہیں میں آگے جا سکتا. آپ سنیے آیت کا ترجمہ اور پھر آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں. فرمایا سبحان الذی اسری پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا دن میں سیر کیوں نہیں کرائی رات میں سیر کیوں کرائی؟ اس لیے کہ رات دن سے افضل ہے. رات دن سے افضل ہے. رات افضل ہے کہ دن افضل ہے؟ ہمارے حساب سے ویسے دن افضل ہے. دن کے وقت ہم روزی روٹی کما لیتے ہیں کاروبار کر لیتے ہیں رات کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتی. ابھی لائٹ چل گئی تھی تو کتنے بندے ایسے ٹول آ رہی ابھی لائٹ گئی ہے. یعنی رات کو لوگ آداب ترک کر دیتے ہیں ابھی رات ہے. حالانکہ رات وہ ہوتی ہے جس میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ابھی خوبصورت ایک ماحول ہوا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھ آ گیا نا تو کچھ چس بڑی ہے. ابھی لائٹ گئی نا یکدم سناٹا ہوا یکدم خاموشی ہوئی تو بغیر کسی چادر کے بغیر کسی پردے کے بغیر کسی دیوار کے بندے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے ہیں.
ادھر ایسے کوئی ہو جائے کون سا نظر آ رہا کسی کو، جب ویزیبل ہوتا ہے بندہ، جب کسی کو نظر آتا ہے تو بندے کو شرم آتی ہے، یار اگر میں ایسے ہوا تو میں کس طرح بیٹھا کہ مطلب کیا ہے کہ اندھیرے کے اندر بندہ ہوتا ہے یا رب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے نبی کو اللہ نے رات کو سیر کرائی، دن کو سیر نہیں کرائی، کیونکہ محبوبوں سے ملاقات کا صحیح وقت رات ہی ہے، رات ہی ہے۔ دن کو جائیں تو کئیوں میں چھتر پڑ جاتے ہیں نا، رات کئی چیزوں کو چھپا لیتی ہے اپنے اندر، اور جو محبوب حقیقی ہے، یہ تو محبوب مجازی ہے نا، جہاں بندہ بے عزت ہو جاتا ہے، وہ محبوب حقیقی ہے میرا اللہ اور میرے آقا، وہ بھی رات کو بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اس بات میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اللہ آ کے آوازیں دیتا ہے، ہے کوئی منگل والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی بیمار تندرستی چاہنے والا، ہے کوئی تنگ دستی کی کو ختم کرنے کی خاص کرنے والا، مجھ سے مانگو میں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لے کر، اس کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، اس لیے میرے نبی کو اللہ نے رات کو سیر کرائی، دن کو سیر فرمایا۔ سبحان اللہ کا ثواب بعبدہ نے بتایا کہ نبی پاک نے جسم کے ساتھ سیر کی۔ جب ڈیڈ باڈی ہوتی، بندہ مر جاتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میت، لاش، کیا کہتے ہو؟ لاش، میت۔ بندہ انسان کب کہا جا سکتا بندے کو؟ جب روح مال جسد ہو پھر انسان ہوتا ہے، جب روح بھی ہو جسم بھی ہو تو پھر ابد ہے، جب روح ہو جسم نہ ہو یا جسم ہو روح نہ ہو، اس کو بندہ نہیں کہا جا سکتا، ابد نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ۔ اب آگے کیا کہا؟ لیلن۔ یہ جو لیلن کے اندر تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ تنوین تقلیل ہے، تنوین تقلیل ہے کہ اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر، کتنے حصے میں؟ تھوڑے سے۔ نبی پاک کی بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 18 سال سیر کی نبی پاک، کتنے سال؟ 18 سال۔ ایک روایت میں 21 سال معراج کی رات آپ نے سفر کی۔ جب واپس آئے تو بستر گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم پیس پکڑ کے اس کا سیل نکالنا پڑے۔ جب آپ ٹائم پیس کا سیل نکالتے ہیں، جو سوئی جہاں ہوتی ہے وہیں رک جاتی ہے، کیونکہ جو سیل تھا اس کے اندر جان تھی۔ اب جان آپ نے نکال دی تو ہر شے اپنی جگہ پر رک گئی۔ جب تک میرا نبی، میرے آقا امام الانبیاء اس دنیا میں تھے، کیونکہ نبی پاک دنیا کی جان ہے، نبی پاک دنیا کی جان ہے۔ جب تک جان دنیا میں رہی تو دنیا چلتی رہی، جب نبی پاک دنیا کے حساب سے باہر نکل گئے تو دنیا بے جان ہو گئی اور اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اب جب رسول پاک دوبارہ دنیا میں واپس ہوئے تو پھر پانی بھی چلنے لگا، بستر کی گرمی بھی اسی طرح سے قائم رہی، اور کنڈی ہلتے ہلتے یہاں پہنچی تھی، یہاں ٹھہر گئی۔ اب یہاں ٹھہری ہوئی تھی، جب نبی پاک واپس آئے تو پھر اس نے صحیح لچک کر دی۔ تو حضور جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، حضور جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ کہتا ہے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں حضور آسمانوں پر گئے، تو یہاں آیت میں تو آسمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ مکے والے لوگوں کی رسائی صرف تھی مسجد اقصی تک۔ ان کو اگر حضور بتاتے میں آسمانوں پر گیا تو انہوں نے تو آسمان دیکھا ہوا نہیں تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب کی پتہ آسمان تو ہم نے دیکھا ہوا، پتہ نہیں کہاں گئے۔ اس لیے انہوں نے جو ان کا علم تھا ان کے غلاموں کو بتایا، اور ہمیں حضور نے اپنے غلاموں کو بتایا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے پہلا آسمان بھی ہے
دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، پانچواں بھی ہے، چھٹا اور ساتواں بھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، لہذا ہمیں بتایا کہ میں پہلے پر گیا تو آدم میں، سبحان اللہ، دوسرے پر گیا تو ہارون علیہ السلام ملے، تیسرے پر گیا تو یوسف ملے، چوتھے پر گیا تو حضرت اسحاق ملے، اسی طرح ہر آسمان و اچھا 7 نبیوں کا صرف ذکر ہے نبی پاک سے ملاقات۔ حالانکہ حضور کی ملاقات سب کے ساتھ ہوئی۔ جب یوسف کے ساتھ ملاقات ہوئی نا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان کے ساتھ ملاقات پتہ کیوں کرائی آپ نے؟ پوچھا کیوں؟ کہا آپ کا ہر امتی جب جنت میں داخل ہونے لگے گا اللہ اس کو یوسف کا حسن دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں تو کئی بندے دیکھ کے وہ رڑے منہ موڑ لینا، یہ کالا ہے میرے پرے پاس ہے، ادھر ناک لمبا ہے، اس کی دانت چوڑے ہیں۔ فرمایا آپ کا جو امتی بھی جنت میں جائے گا اس کو یوسف کا حسن دیں گے تاکہ ہر حور اپنے اس خامد پر قربان ہو جائے کہ یہ کتنا سونا ہے۔ اچھا جب آپ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا، یہ بڑی نکتے کی بات ہے کہ مسجد حرام کی برکتیں نہیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ کہتا ہے مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اس کا مطلب ہے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں اور مسجد حرام کے ارد گرد برکتیں نہیں ہیں۔ کہا یہاں کی برکتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں برکتوں کا کیا مطلب ہے؟ وہاں نبیوں کی قبریں، اور جہاں نبی کی قبر ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں اللہ والے کا مزار ہوتا وہاں برکت۔ اللہ بارکنا حولہ لنریہم من آیاتنا، حضور آپ کو سیر اس لیے کرائی اللہ نے تاکہ اللہ اپنی نشانیاں آپ کو دکھائے۔ تو حضور نے نشانیاں دیکھی، ایک جگہ پر نبی پاک کے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا سر حضور نے ایسے لٹایا، اس کو سر کے اوپر اتنا بڑا پتھر تھا، زور سے مارا، اس کے سر بالکل گاڑ دیا، پھیر دیا، اس کو پچکا دیا، تھوڑی دیر بعد سر پھر اس کا سیدھا ہو گیا، دوبارہ پتھر مارا، جب سر سیدھا ہوتا ہے پھر مارتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب نماز پڑھو تاکہ تمہارا سر سلامت رہے، نماز پڑھو تاکہ تمہارا سر سلامت رہے، جو بھی سر سلامت رکھنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ لنریہم من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، ایک بریک سا نکتہ ہے اس انہ، یہ جو طالب علم علماء بھی بیٹھے ہوئے میں ان کے صدقے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں انہ کی ضمیر بھی واحد مذکر کی ہے، سمیع کے اندر بھی ضمیر واحد مذکر کی ہے، بصیر کے اندر بھی ضمیر واحد مذکر کی ہے۔ اس سے مراد اللہ ہے یا رسول اللہ ہے؟ یعنی سیر میں 2 بندوں کا ذکر ہے، اللہ جس نے سیر کرائی، بندہ جس نے سیر کی۔ اب سمیع اور بصیر کون ہے؟ اللہ ہے یا نبی پاک ہے؟ اللہ نے بتایا کہ میں بھی سمیع اور بصیر ہوں، تم بھی سنتے اور دیکھتے ہو، لیکن میرے نبی جیسا کوئی سنتا اور دیکھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ میری سماعت اور میری بصارت میرے نبی میں ہے، یعنی میرے نبی کا دیکھنا میرا دیکھنا، میرے نبی کا سننا میرا سننا ہے، یہ مقام میرے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ معراج کی واقعات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کی مسجد کو آباد کرے۔ بڑا حوصلہ آپ نے مجھے سنا، آپ نے کافی ٹائم میرا خیال ہے آپ سے بات کی، تو ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر کوئی ایک سوال